بیوہ عورت جو مدینے میں رہتی تھی، ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس کے ساتھ اس کی 7 کنواریاں بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی تھی۔ لوگوں نے جب خواتین کو اس طرح بے یارو مددگار بیٹھے دیکھا تو محترم ناظرین، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اول خلیفہ بلا فیصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں غلے اور اناج کی قلت کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہوئے۔ لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اسی دوران خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ غلے اور اناج سے لادے ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ مدینے کے تاجر صبح سویرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ غلہ خریدنے کی پیشکش کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم شام کی خریداری پر کتنا نفع دے سکتے ہو؟ تاجروں نے کہا، 10 کی خریدار پر ہم 12 دیں گے۔ عثمان نے کہا، مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا، ہم 10 کے 14 دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا، ہم زیادہ سے زیادہ 10 کا 15 دیں گے، اس سے زیادہ نفع کوئی اور نہ دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ذوالقرنین ان کا لقب ہے، انہوں نے کہا، تم مجھے 10 پر فقط 15 نفع دیتے ہو، مگر میرے پاس ایسے بیوپاری ہے جو 10 پر 15 نہیں بلکہ 1 پر 10 نفع دے رہا ہے۔ تاجروں نے پوچھا، وہ کون تاجر ہے؟ فرمایا، وہ تاجر تمہارا، میرا اور سب کا خالق، وہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو 1 کے بدلے میں 10 کے بدلے عنایت فرماتا ہے۔ ایک تاجر، اے تاجروں، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا غلہ میں بغیر کسی نفع اور بغیر کسی قیمت اور بغیر کسی قیمت کی اللہ کی خوشنودی کی خاطر مدینے کے تمام لوگوں پر خیرات کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق اناج حاصل کر لے، کسی سے کوئی پیسہ اور کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن عثمان نے غلے اور اناج لوگوں میں تقسیم کر کے اہل مدینہ سے قحط دور کیا، اسی شب میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عمدہ سواری پر نوری پوشاک زیب تن کیے بڑی تیزی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ نور کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو جوتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہن رکھا ہے، اس کے تسموں سے نور کی شعاعوں میں پھوٹ رہی ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو زیارت کے شوق سے آگے بڑھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے آپ کی ملاقات کا بے حد اشتیاق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جلدی ہے، کیونکہ عثمان نے اللہ کی راہ میں اناج سے لادے 1000 اونٹ صدقہ کیے ہیں۔ اللہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی اور خیرات قبول کر کے جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی کا بندوبست کیا ہے، اور میں اس جشن شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغاز نبوت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر آخرت تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ اور ہر مہم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک و ہمراہ رہے۔ لیکن بعض مہمات ایسی ہیں جن میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک نرالی شان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرکت ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھی۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بجائے اپنی بیوی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری میں مشغول رہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے وقت مدینہ منورہ میں سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ اگر اور جنگ میں بنفس نفیس شمولیت نہ کر سکے، مگر بدر کی فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان کو بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شمار کیا، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 7 اور صحابہ بھی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے غزوے میں شامل تو نہ ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غنیمت میں سے برابر کا حصہ عطا کر کے ان کو بدر یقین کا اعزاز عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان ذو القرنین کی ثقافت تو ایسی مشہور ہے کہ ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ ابن خلدون کے مطابق اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر شخص چھوٹا یا بڑا غریب ہوا خواہ امیر ہو، سیدنا عثمان ذو القرنین کی دولت و ثقافت سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور جب آپ اسلام قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب میں شامل ہو گئے تو اس وقت بھی آپ کی دولت نے اسلام کو، مسلمانوں کو اور عام غربا کو اس قدر نفع پہنچایا کہ تاریخ اس ثقافت و فیاضی کی مثال پیش کرنے سے معزز ہے۔ مگر اس سے بھی عظیم فیاضی اور سیدنا عثمان ذو القرنین کی سرچشمی اس امر سے واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت کے پورے 11 سال 11 ماہ اور تقریباً 11 دنوں میں تنخواہ کے طور پر زیادتی اخراجات کے طور پر بیت المال سے کبھی کوئی پیسہ وصول نہیں کیا۔ آپ اپنی ذاتی یا گھریلو ضروریات کے لیے، لوگوں پر صدقہ و خیرات کے لیے اور صلح رحمی کے طور پر اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کچھ خرچ کرتے اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ تاریخ ابن خلدون حصہ اول صفحہ نمبر 467 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں طبرانی نے کہا ہے، سیدنا عثمان ذو القرنین اپنے زمانہ خلافت میں ہر سال حج کو جاتے تھے، مقام منع میں اپنے خیمہ نصب کرتے تھے، جب تک حجاج کو کھانا نہ کھلاتے تھے تو لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ آتے تھے۔ ان تمام اخراجات کا بیت المال سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ سب کچھ اپنی جیب خاص سے خرچ کرتے تھے۔ منافقین کے مطالبے کو تسلیم کر کے ان کے ترکش کے آخری تیر کا زخم سہ لیا جاتا اور منافقین کی خواہش پر خلافت کی ذمہ داری کو ترک کر دیا جاتا، مگر اس کمزوری کی توقع ایک دنیا دار اور محض غرض کے بندے سے کرنا تو بالکل صحیح اور بجا ہے۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے خلیفہ راشدین اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی توقع کرنا گویا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردانے اور ان کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھے، جن صحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبی رسول آقا حضرت محمد کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک ارشاد، ایک ایک فرمان اور ایک ایک ادا پر اپنا سب کچھ قربان، اپنی تمام خواہشات و مرضیات کو لٹا دیا، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو فراموش کر کے اپنے تن کی آسائش اور جان کے تحفظ کی خاطر کوئی کمزوری یا مصلحت کو کوشی اختیار کریں گے، وہ پرلے درجے کی نادانی ہے۔ سیدنا عثمان ذو القرنین نے اشتر کے مطالبے کے مقابلے میں جس شجاعت و عزمیت کا مظاہرہ کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عثمان ذو القرنین کو اسی شجاعت و کردار کے مظاہرے کا حق حاصل تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات ہی میں عثمان ذو القرنین سے فرما چکے تھے کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ تم کو
کمید خلافت عنایت کرے گا۔ منافق تم سے وہ چھیننا چاہیں گے لیکن تم اسے منافقین کے حوالے نہ کرنا یہاں تک کہ ہم سے آ ملو گے۔ حضور ختم مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے باوجود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو پشت ڈال دیتے اور چند بدماشوں کا ناجائز مطالبہ مان کر خلافت ان کے حوالے کر دیتے۔ جو شخص ایسا سوچتا ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ عثمان ذو القرنین نے وہی کیا جو کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرما دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان ذو القرنین نے اپنی جان تو دے دی مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت و نصیحت کو نہیں چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اگر عام نقطۂ نگاہ سے سیدنا عثمان ذو القرنین کے کردار پر غور کیا جائے تو پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر پسندوں کے مطالبے پر خلافت نہ چھوڑ کر انسانیت کی پوری تاریخ میں عظمت و شجاعت کی ایک ایسی مثال روایت قائم کی ہے جو اہل بیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ کیونکہ اگر آپ شر پسندوں کے مطالبے پر خلافت سے دستکش ہو جاتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، لیکن انتشار پسندوں اور بدماشوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کر کے خلیفہ المسلمین سیدنا عثمان ذو القرنین نے ثابت کر دیا کہ اصول کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے مگر غیر ذمہ دار، انتشار پسند اور منافقن فطرت لوگوں کو حکومتیں بنانے یا توڑنے کا حق ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد ام المؤمنین سیدنا حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی کچھ چیزیں لے کر اپنے خچر پر سوار ہو کر آئیں۔ بلوائیوں نے آپ کو روکا۔ آپ نے فرمایا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی ہوں اس لیے کہ بنی امیہ کی امانتیں ان کے پاس ہے، ایسا نہ ہو کہ بیوہ اور یتیموں کا مال ضائع ہو جائے۔ باغی بولے تم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس دوران باغیوں نے ایسی ہلڑ بازی کی ام المؤمنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے بچیں۔ اہل مدینہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑ کر پکڑ لیا، باغیوں کے نرغے سے آپ کو نکالا اور آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے گھر واپس لائے۔ آپ کے محاصرے کو 40واں روز ہو رہا تھا اور باغی آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کھانے کی ہر شے آپ سے روک دی گئی تھی اور پانی کے ایک ایک قطرے سے آپ کو مرحوم کر دیا گیا تھا۔ ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نورانی خواب میں تشریف لا کر خبر دے دی تھی کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور آج کا روزہ تم ہمارے ہاں افطار کرو گے۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نور کے دیدار سے مشرف و منور ہونے اور اپنے آقا و مولا کی زبان سے اپنی شہادت کی خبر پانے کے بعد اس فاقہ کش شہید اور بے مثال سخی نے باغیوں اور ظالموں کے ظلم و تشدد کے سبب بھوک پیاس ہی کی حالت میں روزے کی نیت کی، نماز فجر کے بعد نیا جامع زیب تن کیا اور شہادت کو گلے سے لگانے کے لیے سراپا شوق و انتظار بن گئے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور جمعۃ المبارک کے 35 ہجری 18 ذی الحج کو سورج بلند سے بلند ہو کر نصف النہار پر پہنچ چکا تھا۔ مسجد نبوی کے میناروں سے جمعۃ المبارک کی اذان جماعت مسلمین کو نماز جمعہ کا اجتماع کی دعوت دے چکی تھی۔ باغیوں کے گھروں میں باعث امیر المؤمنین جمعۃ المبارک کی نماز گھر پر ہی ادا کی اور نماز جمعۃ المبارک کے بعد شہادت وصال کے انتظار میں تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گئے۔ نماز عصر کا وقت قریب آیا
تو آپ قرآن حکیم کے پہلے جز کے آخری رکوع کی اس آیت پر پہنچ چکے تھے کہ جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اے عثمان، تم سورہ بقرہ پڑھتے شہید کیے جاؤ گے۔ تمہارے خون کے قطرے قرآن مجید کی اس آیت پر گریں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ بس تیری طرف سے ان کو تیرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اسی اثنا میں باغی بھی مکان کی پشت کی طرف سے آپ کے مکان میں کود گئے تھے۔ محمد بن ابی بکر قاتلوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ محمد بن ابی بکر کے ساتھ قطردان یعنی کہ سواد ابن حمران، غافی ابن حرب، عبد الرحمن بن ادلیس وغیرہ بھی آپ کے مکان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان بدماشوں نے سیدنا عثمان ذوالقرنین کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اور آپ کی داڑھی کو زور زور سے کھینچنے لگے۔ پھر آپ کے سر میں تیر چنبویا اور لوہے کے ڈنڈے سے آپ کے سر پر ضربے لگانے لگے۔ ایک گستاخ نے قرآن شریف کو ٹھوکر لگائی اور قرآن شریف فرش پر گر گیا۔ ایک نے آپ پر تلوار کا وار کیا، جس کو آپ کی زوجہ سیدنا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روکنا چاہا۔ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئیں۔ پھر آپ پر تلوار کا دوسرا بھرپور وار کیا گیا، جو آپ کی پیشانی پر لگا۔ آپ پہلو کے بل گر پڑے اور آپ کی زبان سے نکلا: بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ آپ کی پیشانی سے خون کی دھاریں نکلی، جو قرآن کریم کی اسی آیت پر پھیل کر اسلام کی داستان کو گرم و رنگین کر گئی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان کے خون سے شہادت کے قطرے۔ قرآن کی آیت 137 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: نیزے کی نوک سے آپ کے سینے پر کچھ اور زخم لگائے گئے، آپ کے سینے کو چھیدا گیا، آپ کی لاش کو روند کر اور کچل کچل کر آپ کے نعش کی بے حرمتی کی گئی۔ اس ظالمانہ حرکت سے آپ کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور سب سے آخر میں باغیوں نے آپ کا سر کاٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن سیدنا نائلہ کے شور مچانے اور آپ کی نعش پر لیٹ جانے سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ شہید عظیم سیدنا عثمان منافقوں اور ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکے تھے، اور روح آپ کے کف سے جسم سے پرواز کر کے اللہ کے حضور پہنچ چکی تھی۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذوالقرنین کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ سیدنا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک پردہ اور پر اثر خطبہ ارشاد فرمایا، جو سوزہ گزار کا مراقع اور گرم گرم آنسوؤں کا سرچشم ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ذوالقرنین، حضرت عثمان تمہارے سامنے مظلومانہ حالت میں قتل ہوئے۔ ان کا قتل معذرت خواہی اور عوام کی مرضی و اعتماد حاصل کرنے کے باوجود ہوا۔ برادران اسلام نے تم میرے یہاں کھڑے ہونے پر تعجب کرو، نہ میری باتوں کو فضول سمجھو۔ میں بسمل ہوں، اشک ریزہ ہوں، مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ میں عثمان ذوالقرنین کے صدمے سے دوچار ہوں۔ وہ عثمان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں صاحب فضیلت، مرجع انعام اور نبی کی مجلس مشاورات میں صاحبہ کی رائے کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے تیسرے جانشین تھے۔ وہ پسندیدہ و برگزیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ فضائل میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ گناہ گار سے گناہ گارانے ان کی فضیلت میں کوئی اشک نہ کیا گیا۔ عام مخلوق نے زمانہ حکومت ان کے حوالے کی، ان کے حقوق کو سمجھا، ان کے ایثار، ان کی روش اور ان کے طریقے کی تعریف کی۔ کوئی شخص ان کے مقابل نہ تھا۔ ان کی خیر اور بھلائی
بھلائی میں کسی کو انکار نہ تھا۔ ہر شخص نے عثمان کی کرم فرمائی کی تعریف کی۔ مسلمانوں نے اس وقت اپنی سلطنت اور قوت کی نگاہ داشت کو عثمان کے حوالے کی جب وہ کفر کے تاجروں سے جنگ آزما تھے۔ عثمان نے ہدایت والا راستہ اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پہلے دو خلیفہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکشوں کو قلعہ کما اور شیطانی نظام زندگی کا خاتمہ قائم کیا، ناجائز شوکت وقار کو مٹایا، حتیٰ کہ دین کو اور صراط مستقیم کو وسعت ملی اور کفر سمٹ کر رہ گیا۔ عثمان نے برے لوگوں کی لغزشوں سے چشمہ پوشی اور نیک کاروں کی نیکی پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے ملولوں سے تمہاری مدد کرتا رہا۔ عثمان کے دور میں تمہارے معاملات حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام پانے لگے، مگر خود تم نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تم نے بے داغ زندگی کے مالک اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنے والے نرم زبان عثمان پر وہ سختیاں کی کہ کوئی بھی ان سختیوں کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تم نے ان کا خون بہایا، تم نے ان کے حرم کو بے حرمت کیا، تم نے 4 حرمتوں کو بیک وقت پارا کیا، ایک اسلام کی حرمت، دوسرے خلافت کی حرمت، تیسری احترام والے مہینے کی یعنی ذی الحج کے ماہ کی حرمت اور چوتھے مدینہ منورہ کی حرمت کو ضائع کیا، اور آخر کار تم نے اس شہید کی لاش کو دفن کرنے میں بھی رکاوٹ پیدا کی۔ لیکن یاد رہے، ان کی قتل کی سازشوں کا انجام جلدی معلوم ہو جائے گا۔ اے اللہ، ظالموں کو بدترین اور بدل اور ذلیل زندگی نصیب کر۔ یاد رکھو، تمہارے پوشیدہ ارادے تم کو غلامی کا تاج پہنائیں گے، تمہارے راستے یکسر بند ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد تم کو عثمان یاد آئیں گے، لیکن تم کو نصیب نہ ہوں گے۔ تم عثمان ذوالقرنین کے جانے کے بعد اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تم ڈھونڈو گے کہ وہ عثمان جو مصیبتوں میں کام آتا تھا، جس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ذریعے حضور کی دامادی کا شرف حاصل کیا تھا، جس کا دسترخوان اور نیک ارادے وسیع تھے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گیا؟ لوگو، تم ایک تاریخ وحشت ناک اور غضب آلودہ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو۔ تمہارے معاملات شر کی نظر میں ہو چکے ہیں۔ مستحق لوگوں کو ان کے حقوق ملنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن قاہر درجے بدی کی نظر ہو گیا ہے۔ شر ہر طرف سے تعاقب کر رہی ہے۔ اگر تم نے خلافت عثمان کو وحشت آلودہ نگاہوں سے دیکھا تو ابھی بھی بہت کچھ وحشت افزائے نظری دیکھنا ہوگا، مگر اب کوئی ندامت کام نہ آئے گی اور تمہاری کوئی عذر خواہی نہ سنی جائے گی۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، بہت سے لوگ مدینے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھا۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کی 7 کنواریاں جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ جب مدینے کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان بھوکا اور بے سر و سامان ہے، تو ان بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑی تکلیف دہ مراحل زندگی گزار کر ثمرِ کندہ پہنچی۔ راستے کی تھکاوٹ کی اور بھوک پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا، تو آپ ایک درخت کے سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے جب باپردہ باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صحابہ نے کہا کہ یہاں 2 لوگ بڑے سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے، دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ خاتون اٹھیں اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدھی عمر گزر چکی تھی، وہ شخص باہر آیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھیں، میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ساتھ ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دے دیجیے۔ میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیں، میں مدینے سے ہجرت کر کے آئی ہوں
اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا، میں بڑی عجلت میں ہوں، گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں کہ میں آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا کہ جاؤ جاؤ اماں، یہاں تو نہ جانے کتنے ایسے آ جاتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ فلاں گھر پر جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی ہے اور ہمدرد ہے، آپ اٹھیں اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہیں جو مسلمان کو کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تم نہیں جانتی کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سودا لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک دن ہی گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر ننگے پیر، پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا، تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ جا تیرا کیا کام، تو مجوسی ہے، وہ مسلمان ہے اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے کہا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا، اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آیا ہے؟ مسلمان نے کہا، جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامنے جو سونے کا محل ہیرے موتی اور جواہرات سے مرصع ہے، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ میں نے کہا، حضور میں ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بن دیکھے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا، میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے اور میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جا اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دے دی۔ وہ ایمان والا بھی ہے اور وہ محل بھی میرا ہے، ایمان والا بھی میں ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہم نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔